اب لات، منات، عزا یہ سب کے سب اولیاء کرام کے نام ہیں، اس زمانے کے بزرگوں کے نام ہیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں سورۃ نجم کے اندر ابن عباس سے مروی ہے، اما اللات فکان یلت السویق للحاج، لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو میں پانی ڈال ڈال کے حاجیوں کو پلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی اور اس زمانے کے بدعتیوں نے پھر ان کا پوجا شروع کر دیا، 11ویں عورس سراپا قدس، اور نیاز دینی شروع کر دی، اور فلاں دستگیر، فلاں داتا، وہی سب کچھ دینے والا، 2000 من مٹی کے نیچے دبا ہوا، پورے خدائی چلا رہا ہے۔ سید علی حجویری کی قبر پر لاہور میں لکھا ہوا ہے، اولیاء اللہ روئے زمین کے منتظم اور زمین کا نظام چلانے والے ہیں، نقل کفر کفر نباشت۔ اللہ فرماتے ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر میرے نام، یہ نہیں کہ ٹیوب لائٹ بہت لگ گئے اور چراغاں ہو گیا اور ہرے جھنڈے سامنے آ گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی پر خوش ہونے کا طریقہ اور اس خوشی کا اظہار اسلام نے نہیں بتایا، ایسے چھوڑ دیا کہ بنس روڈ کے بدعتی اور طرح میلاد کر رہے ہیں، پنجاب کے بدعتی اور طرح میلاد منا رہے ہیں، اور دیہاتوں کے بدعتی نئے طرز کا میلاد کر رہے ہیں۔ یہ رہنما اصول شریعت میں نہیں ہے، یہ تو کم از کم ان کو اس پر تو غور کرنا چاہیے تھا۔ اور عربستان میں اور طرح میلاد شریف ہے، عربستان میں عجیب و غریب میلاد ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بہترین محل کے نیچے 2 خوبصورت بڑے بڑے گدھے بندھے ہوئے تھے، جالی لگی ہوئی، جب بھی ہم گزرتے اندر صفائی ہو چکی ہوتی، دانہ رکھا ہوا ہے، تازہ گھاس آئی ہے، پانی موجود ہے۔ یا رب، مدینہ منورہ میں اور ایک بہترین محل کے نیچے یہ 2 گدھے بندھے ہوئے۔ ایک دن میں نے اپنے ساتھی کو کہا آج بیٹھتا ہوں ادھر، پتہ تو کرتا ہوں یہ کائے کے لیے یہاں پالے۔ ہم بیٹھے رہے وہاں، اچانک وہ نوکر آیا، کھولنے لگا۔ میں نے کہا شیخ ہے شاہزہ، ھذا للمیلاد، یہ میلاد النبی کے لیے پالے ہیں، لے نرکب علیہا نروح الی مکہ وہم یرکبون علیہا ویروح عندنا المدینہ ھذا میلادنا۔ وہ جو حلیمہ سعدیہ سواری پر آئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، حضرت ملے تھے، تو یہی سواری تھی اس میں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا میلاد یہ ہے کہ ہم یہاں سے ان پر بیٹھ کر مکہ جائیں گے اور مکے والے بیٹھ کے مدینہ آئیں گے۔ یہ میں نے کہا پاکستان کے بریلویوں کو گدھے پہ بٹھانا چاہیے، ان سے اصل میلاد تو گم ہو چکا ہے جو عربستان میں ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بندر روڈ گزرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح سے ہری پگڑیاں باندھ کے دھوپ پہ، کڑی دھوپ پہ کھڑا کر لیتے ہیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ کوئی پوچھ تو لے کہ بھئی یہ عبادت کب سے بنی ہے؟ یہ تو ابھی 4-6 سال پہلے سے آپ نے شروع کیا ہے، خود آپ کے بڑوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا ناراض ہے کہ ہر وہ کام جس کا ثبوت ہو وہ یہ نہیں کریں گے۔ درود شریف کا ثبوت ہے نا، تو اونچی آواز سے یا آہستہ، تو یہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ درود شریف کھڑے ہو کر ہے یا بیٹھ کر؟ ہم تو جو اسلام جانتے ہیں اس کے آخری قاعدے میں بیٹھ کر ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناراضگی دیکھو ذرا، ہر چیز میں ان کو الٹی مار پڑی ہے۔ درود شریف ہر شخص نماز میں اپنا پڑھتا ہے، نماز جماعت کی ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک ہر نمازی سارے یہ مل کر پڑھتے ہیں، آواز لگا کر، شور و غل مچا کر. خدا تعالیٰ ناراض ہے ان سے. حکم یہ ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو ہر امتی درود شریف پڑھ لے. ثم صلوا علیہ، طحاوی کی روایت میں شرح المعانی کی. یہ کسی جگہ نہیں ہے کہ مؤذن پڑھے اور اذان کے لہجے اور آواز میں پڑھے یا پہلے پڑھے. ہر جگہ ان کو سنت سے انحراف کا عذاب دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے. میلاد النبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور حضرت کی ولادت باسعادت وہ 8 کی تاریخ گزرنے کے 9 تاریخ کی صبح کو ہے. ابن عبد البر نے مستقل دلائل قائم کی اور فیصلہ محدثین کا ہوا کہ اس کے علاوہ ولادت کی جتنی تاریخیں کہی گئی ہے وہ سب کے قلم ہے، خطا ہو گئی. اور شمسی اور قمری حسابات لگائے گئے تو 12 تاریخ ولادت کی کسی صورت میں نہیں بنی. کہ دنیا میں پہلی میلاد، مجلس میلاد، وہ موصل شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اربل وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے حکم پر منعقد ہوئی ہے 604 ہجری میں. مظفر الدین کوکری ابن اربل موصل شہر میں. اور جس بدعتی نے فتوی دیا تھا اور کتاب لکھی ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر کے نام سے کتاب لکھی، اور بادشاہ نے اس زمانے کے مطابق 1000 دینار اس کو انعام دیا. اس کا نام ہے عمر ابن دحیہ ابو الخطاب. وہ مرا ہے 633 میں. اور مظفر الدین کوکری ابن اربل موصل کا بادشاہ مرا ہے 630 میں. اور میلاد کی پہلی نشست منعقد ہوئی ہے 604 میں. اچھی طرح سمجھ لو، 604 سے پہلے 6 صدیاں جو گزری ہے. صحابہ کرام 110 تک رہے، تابعین اور اتباع تابعین تقریباً 300 تک رہے، صحابہ ستہ اور غیر ستہ 400 سے پہلے مدون ہو گئے. مذاہب اربعہ 240 ہجری تک مکمل ہو چکے. موجودہ دور اور زمانے میں حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں مکمل ہو چکی ہے، اور اسلام مشرق اور مغرب تک پہنچ چکا تھا. زابل و کابل و کاشغر میں اسلامی فتوحات قائم ہو چکی ہے. کسی کو بھی میلاد کا خیال نہیں تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں جھنڈے ونڈے لگائے جائے اور جلوس نکالا جائے اور ایک خاص قسم کی نشست قائم کی جائے. 604 ہجری میں پہلی مرتبہ مظفر الدین کوکری ابن اربل موصل کے بادشاہ نے عمر ابن دحیہ ابو الخطاب کے کہنے سے میلاد منعقد کیے. وفیات العیان میں ابن خلکان لکھتے ہیں کانا مسرفن مبذرن پرلے درج کا فضول خرچ، خزانے کو تباہ کرنے والا اور عوام کو دھوکہ دینے والا. حکمرانوں کا کام یہی ہے، لوگوں کو غلط باتوں میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. اور جس نے فتوی دیا تھا وہ کتاب لکھی کہ میلاد بہت مبارک عمل ہے. ماشاءاللہ جس گھر میں ہو خیر و برکت آئے. خیر و برکت اتباع سے آئے گی یا بدعت سے آئے گی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدعت پر لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا 6 آدمی ہیں جن پر حرم شریف میں بھی اور باہر بھی بدعت لعنتوں کی بارش برستی ہے. اس میں المبتدع، ایک بدعتی بھی اس میں شامل ہے. بدعتی کے سر پہ کوئی سینگ ہوتا ہے کیا؟ بدعتی اسی کو کہتے ہیں کہ دین کے نام پر ایک کام ایجاد کر لے جس کا ثبوت شریعت مقدسہ میں نہ ہو. لیکن ایک لطیفے کی بات آپ کو سناتا ہوں. اس عمر ابن دحیہ ابو الخطاب المتوفى 633 ہجری، اس کے بارے میں لکھا ہے کان وقیعا فی السلف، بزرگان دین کا گستاخ، یسیء الادب مع الائمۃ الکرام، ائمہ دین کی بے ادبی کرنے والا، وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِأَن يَعْمَلُوا بِقِيَاسِهِ، لوگوں کو کہتا تھا جو میں کہتا ہوں یہی مان لو، یہی دین ہے. پرلے درجے کا غیر مقلد اس زمانے کا. اور ان بدعات میں یہ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے بھی پرلے درجے کے غیر مقلد ہے. ورنہ حنفی فقہ میں دکھا دے ہمیں نور العزا سے ہدایت تک اور خلاصے سے قاضی خان اور بزازیہ تک اور مبسوط سے مبسوط محمد تک کوئی دکھا دے کہ کہاں میلاد النبی کا دن قائم ہوا ہے، کس تاریخ کو کون سا پروگرام شریعت نے ہمیں دیا ہے. عید کا لفظ موجود ہے مکہ کہ انہوں نے کہا یہ آیت ہمارے ہاں آ جاتی تو ہم اس تاریخ کو جشن کر لیتے. عید مانے جشن. تو عمر نے کیا جواب دیا؟ نحن نعلم این نزلت وفی ای یوم نزلت وفی ای شہر نزلت، ہمیں معلوم ہے کس دن، کس مہینے میں، کس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن اپنی سواری پر تھے، 9 ذی الحج اور جمعے کا دن، اور یہ آیت نازل ہوئی. تو عجیب بات سنو کہ یہود کی طرف سے پیشکش ہے عید کی اضافی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو اسلامی عید ہے، ایک اور عید اضافی، تیسری عید. یہ پہلی پیشکش یہود نے کی تھی. اور عمر نے کیا جواب دیا؟ نحن نعلم، ہم علم کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. علم نام کتاب اور سنت کی معرفت کا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دلائل اور علم کے ساتھ منانا صحابہ کی سنت ہے، اور ان دنوں اور تاریخوں میں فرضی محفلیں منعقد کرنا جن کی کوئی حقیقت و مشروعیت دین میں نہیں ہے، یہ یہود کا بقیہ ہے، اور یہود کے ایجنٹوں کے ذریعے وہ پروگرام آگے بڑھایا جا رہا. ہر کام غلط. جھنڈے جی ہرے جھنڈے، بھائی ہری پگڑی ثابت نہیں ہے، جھنڈے تو چھوڑو. ہری پگڑی مشکل سے ثابت ہو گئی، بڑی مشکل سے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر. تو مشکات دوسری جلد صفحہ 477 میں ابو سعید کی حدیث میں مل گئی شرح سنہ کے حوالے سے، اور حدیث یوں ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے قرب قیامت میں، وَعَلَيْهِمُ سِیجان، السیجان جمع ساج کا تیجان جمع تاج، آیت لسان الاخضر، ان کے سروں پر ہری پگڑی ہوگی. کھول کے ڈالے تو چادر ہے، یہ چادر ہے ہری، اور لپیٹ لے تو پگڑی ہے. 150 اور 150 کا فرق ہے. بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہری پگڑی نکالی گئی تو وہ بھی دجال کے سپاہیوں سے. مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ہری پگڑی نکالی گئی تو وہ بھی دجال کے سپاہیوں سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت سے علماء کا بیٹا دکھا دینا. کالی داڑھی اسی میں سفید ہو گئی، آج تک کوئی نہیں آیا جس نے دکھائی ہے. کہاں سے لایا گیا؟ پگڑی سفید، احب الثیاب الی اللہ البیاض، ترمذی شریف. بہترین کپڑا اللہ کو پسندیدہ سفید ہے. فَفِيهَا تُكَفِّنُونَ مَوْتَاكُمْ، اسی میں مردوں کو دفن کرتے رہو. ان کو چاہیے اپنے مردوں کو ہرے پینٹ پہنائے.
تاکہ دجال بھی خوش ہو جائے۔ اور حضرت کی پگڑی ہجرت کے واقعہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید کپڑے اور سفید پگڑی ہجرت کے واقعہ میں مبیضین کے الفاظ آتے، سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، وَعَلَى رَأْسِهِ إِمَامَةٌ سَوْدَاء، حضرت کے سر پر کالی پگڑی، کالی کا ثبوت۔ اور غزوات میں جتنے فرشتے آئے سب رنگ کہے گئے ہیں لیکن غلط ہے، وہ محدثین نے رد کر دیا۔ پیلا رنگ، زرد رنگ، ملائک کے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ میت میں جب غزا میں شرکت کرتے تھے زرد پگڑیاں، شوخ پیلا رنگ ہوتا تھا۔ جلال سیوطی نے بھی اور سارے محققین نے لکھا ہے۔ ہری پگڑی ثابت نہ ہو سکی، ہرا جھنڈا کہاں سے ثابت ہوگا؟ شمائل ترمذی، کتاب السنہ ابو داؤد، کتاب السنہ ابن حبان، تمام معتبرات میں ہے وکان لواؤہ ابیض، حضرت کا جھنڈا مبارک سفید تھا۔ طالبان کے جھنڈے سفید ہوتے تھے افغانستان، سفید جھنڈا۔ وہ بدعتی کی کون سی چیز سیدھی ہے؟ اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، سارا نظام الٹا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اپنے رسول کے اتباع میں سنت صحیحہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔